بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سفر کی حالت کے اندر کیا آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ کب روزہ چھوڑ سکتا ہے اور کب روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس کے بارے میں مسئلہ بتانا مقصود ہے۔ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تفصیل سمجھ لیں کہ شرعی مسافر آدمی کب بنتا ہے؟ جب کہ وہ اپنے مقام سے 77 کلومیٹر کے فاصلے کا سفر کر رہا ہو۔ اس کی مقدار جو ہے، اس کی منزل اور اس کے گھر کے درمیان 77 کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو یہ آدمی شرعی مسافر گنا جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے سفر کے اندر چلا گیا، یعنی اپنی مقام سے اور اپنی بستی کے حدود کو اس نے صبح صادق سے پہلے ہی چھوڑ دیا ہے، تو اب ایسے شخص کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے اندر شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر یہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے اور اگر چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صبح صادق تو اپنے مقام پر کرتا ہے، چاہے اس کا بعد میں سفر کا ارادہ ہو دن میں۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ اگر صبح صادق صبح کے 5 بجے ہیں اور آدمی 5 بجے اپنے گھر پر ہے اور اس کا ارادہ، سفر کا ارادہ اور سفر کا اس کا جو نظام بنا ہوا ہے وہ صبح 7 بجے ہے، تو اب یہ آدمی روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب آدمی سفر کر رہا ہو، اس وقت صبح صادق اس کی سفر کی حالت میں ہو، تو اس صورت کے اندر اس کو روزہ چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کے اندر اختیار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صبح صادق اپنے گھر پہ کر رہا ہے تو پھر اس کو اس صورت کے اندر روزہ چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اگر یہ روزہ چھوڑے گا تو یہ جان بوجھ کر چھوڑنا لازم آئے گا۔ اب اگر کوئی آدمی صبح صادق کے وقت سفر کی حالت میں ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ تو دیکھیے، اس صورت کے اندر شریعت نے تو اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن آج کل چونکہ سفر اتنے سہولت والے ہو گئے، اتنے آرام دہ ہو گئے، تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو سفر کی حالت کے اندر روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے اور وہ اس کو تحمل کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اتنی سہولت کے باوجود، آرامدہ سفر ہونے کے باوجود، جیسے کہ بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں، بلڈ پریشر اور بی پی کے مریض ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو سفر کے دوران لمبے سفر ہونے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے اور آرام نہ ملنے کی وجہ سے روزے کو تحمل اور برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ رمضان کے درمیان کے اندر عمرے کا سفر کرتے ہیں، تو بہت سارے بوڑھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سفر کے دوران روزے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سفر کے دوران جو ہے وہ روزے کو چھوڑ دے اور پھر جہاں اپنی منزل ہے، سفر کی منزل، وہاں پہنچ کر وہ روزہ رکھ لے، یعنی ان کی روزہ کی قضا کر لے۔ کیونکہ رمضان کے روزے تو ایسے ہیں کہ جو دن چل رہے ہیں باقی تو وہ روزے رکھنے ہیں آپ کو، جو چل رہے ہیں وہی، لیکن بعد میں جو روزے سفر کے دوران چھوٹے ہیں اس کی قضا وہاں اگر رہتے ہوئے رمضان ختم ہو جاتا ہے اور وہاں ابھی آپ کو 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، تو پھر وہاں جانے کے بعد باقی کے جو روزے ہیں وہ تو آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے، ورنہ اگر چھوڑیں گے تو گناہ ہے۔ لیکن جو قضا روزے آپ کے اپنے سفر کی وجہ سے جو روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ اس کو قضا کرنا ہے، یا تو اپنے سفر کی منزل پر رمضان ختم ہونے کے بعد یا پھر اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد، کسی بھی حالت کے اندر اس کی قضا کرنی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آدمی سفر کے دوران اگر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ سفر کر رہا ہے اس منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے، تو وہاں جانے کے بعد اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے اندر بھی تفصیل یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ جا رہا ہے، اگر وہاں پر اس کو 15 دن قیام کرنے کا ارادہ ہے
اور آگے سے طے ہے کہ مجھے یہاں 15 دن قیام کرنا ہے، تو پھر سفر کی منزل پر پہنچنے کے بعد اس آدمی کے اوپر رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ وہاں پہنچنے کے بعد رمضان کے باقی روزے رکھنے اس کے لیے لازم ہوں گے۔ اور اگر وہاں رہتے ہوئے رمضان ختم ہو جاتا ہے تو سفر کے دوران جو روزے اس نے چھوڑے ہیں وہ بھی پھر وہیں پہ قضا کرنا وہ شروع کر دے۔ لیکن اگر کسی کا ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے اور وہاں پر اس کا قیام 15 دن سے کم ہے، تو پھر وہ اپنی سفر کی منزل کے اوپر بھی مسافر ہی گنا جائے گا، وہاں پر بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن چونکہ منزل پر پہنچنے کے بعد تو آدمی اکثر و بیشتر آرام کے اندر آ ہی جاتا ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد روزہ رکھے۔ اللہ